بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ مقاصد حصہ چہارم کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے سبق نمبر 28 کو ہم نے پڑھ لیا۔ سبق نمبر 28 میں ہماری بات چل رہی تھی کہ خیار مجلس جو ہے وہ اگر ایک شخص ہو اور اس کے عنوان مختلف ہوں، بائع بھی ہو مشتری بھی ہو، اس کو حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس میں دو رائے آئی تھی۔ ایک رائے آئی تھی کہ اس کو خیار حاصل ہوتا ہے اور اس کے بھی دلیلیں تھیں۔ دوسری رائے آئی تھی کہ اس کو خیار حاصل نہیں ہے۔ متعدد چیزوں کو ایک واحد فرد میں جو ہے وہ فرد واحد میں معین نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس حوالے سے ابھی اس کا کچھ تتمہ رہتا ہے، انشاءاللہ اس سبق نمبر 29 میں پڑھیں گے وبالجملہ فحکم المشہور کے نام سے، اور پھر اس کے بعد نیا مسئلہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اور وہ مسئلہ نمبر 3 ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ایک مسئلہ پڑھ چکے ہیں اور دوسرا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، اور تیسرا اسی سبق میں شروع کریں گے اگلی سلائیڈ میں، ایک سلائیڈ کے بعد۔ وبالجملہ فحکم مشہور، اس ساری عبارت کا میں خلاصہ بیان کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری بات جو ہے وہ پچھلے سبق میں ہو چکی ہے۔ ایک شخص ہو اور بائع بھی وہی ہو مشتری بھی وہی ہو تو اس کو خیار مجلس حاصل ہے یا نہیں۔ دو قول تھے۔ بعض قائل تھے علماء کرام کے خیار مجلس حاصل ہے اس شخص کو جو ایک ہی ہے، بائع بھی خود ہے مشتری بھی خود ہے، اور دوسرا قول تھا کہ خیار مجلس اس کو حاصل نہیں ہے۔ اب وبالجملہ سے کہہ رہے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بائع اور مشتری کا ایک ہی فرد واحد میں دونوں عنوان کا آنا مشکل ہے۔ ہاں، اس کے منات کی تنقیح جو ہے اس کے بعد بعید نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کے بعد، اس میں سوال و جواب کے بعد مشکل نہیں ہے کچھ صورتوں میں، لیکن پھر بھی اشکال باقی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تفرق لفظ جو ہے وہ جدا کرنے کے معنی میں ہے۔ جدا جو ہے وہ تب ہی ہوگا جب وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے، اور شیخنا یہاں قائل ہوئے ہیں توقف کے، شیخ مرتضی انصاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں طبعا للتحریر، کتاب تحریر کے اتباع میں اور جامع المقاصد کی اتباع میں۔ اور آخری بات اس سلائیڈ میں جو بیان کی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر ہم خیار مجلس کے قائل بھی ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ مسقطات خیار میں سے جو غیر تفرق والے ہیں ان میں سے ایک کو ساقط کرنا پڑے گا، یعنی مسقطات سے ایک کم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہم کیسا کریں گے، یہ سوالیہ نشان باقی رہ جاتا ہے۔ آئیں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وبالجملہ فحکم مشہور بالنظر الی ظاہر اللفظ مشکل، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشہور کا حکم ہے کہ لفظ کے اظہار کی طرف نظر کرتے ہوئے لفظ جو ہے بائع اور مشتری دو علیحدہ علیحدہ ہیں اور متباینین آیا ہے، اسی طرح مختلف تفرق والا لفظ آیا ہے، ان کو ایک ہی جگہ اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ نعم لا یبعد بعد تنقیح المراد، ہاں بعض قال و قیل کے بعد ڈسکشن کے بعد بعید نہیں ہے کہ اس کو ایک عنوان میں جمع کر جائے، لیکن اشکال پھر وہی باقی ہے، کیا تفرق ایک شخص سے کیسے واقع ہوگا، کیسے وجود میں آئے گا۔ والاولاد،
اور یہاں شیخنا اپنے نظریے کو بیان کرتے ہیں کہ التوقف اولا یہ ہے کہ یہاں توقف اختیار کیا جائے تابع للتحریر، تحریر کی اتباع میں، جامع المقاصد کی اتباع میں۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم لو قلنا بالخیار، اگر خیار مجلس کو ہم قائل بھی ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم فظاہر بقاہ باقی رکھیں گے یا ساکت کریں گے، الا ان یسکتا بأحد المسکتات غیر تفرق کے مسکتات میں سے کس کو ساکت کریں گے یا باقی رکھیں گے، کیا کریں گے، یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں، اور یہ مسئلہ ختم ہوا یہاں تک، آگے نیا مسئلہ شروع ہوا۔ مسألۃ لا یثبت الخیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع عند علمائنا کما فی التذکرہ۔ یہاں اس نئے مسئلے میں نئی ڈسکشن، نیا عنوان، نئے موضوع کے ساتھ آ رہا ہے کہ خیار مجلس جو ہے وہ سارے عقود میں آتا ہے یا صرف بیع میں آتا ہے یا بیع کے علاوہ ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو بیع میں تو ہے خیار مجلس، باقی عقود میں بھی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلا نظریہ یہ ہے کہ خیار مجلس ثابت نہیں ہے بیع کے علاوہ کسی میں بھی۔ پھر جملہ میں اس کا رپیٹ کرتا ہوں کہ خیار مجلس صرف اور صرف بیع میں ثابت ہے۔ کون اس کے قائل ہیں؟ علامہ تذکرہ میں اس کے قائل ہیں، اور تعلیق ارشاد میں بیان کیا گیا ہے، اور اس پر اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے غنیہ میں، اور اسی طرح جو ہے وہ شیخ نے بھی وضاحت کی ہے کتاب مبسوط میں، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب مبسوط کے علاوہ جو کتاب خلاف ہے اس میں اجماع کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدم دخول فی الوکالہ، وکالہ عاریہ قراض یعنی مضاربہ جو ہوتا ہے اس میں حوالہ ودیعہ، ان میں جو ہے وہ یہ خیار مجلس موجود نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے ایک جو مبسوط میں جملہ لکھا ہے کہ کچھ انہوں نے ایک فہرست مرتب کی ہے کہ وہ عقود جن میں خیار داخل ہے یعنی خیار ہو سکتا ہے، اور پھر دوسری لسٹ بنائی ہے کہ وہ عقود جن کا خیار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو وکالت، ودیعہ، عاریہ، قراض اور جعالہ، ان میں تو معنی ہی نہیں ہے، یہ عقود جائزہ ہیں، ان میں پھر خیارین کا داخل ہونا کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ خیارین سے مراد بھی عام خیار مجلس اور خیار شرط ہے، اور اسی کی قاضی نے حکایت بھی کی ہے، تو یہ اس سلائیڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیں اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مسئلۃ، ایک نیا مسئلہ، لا یثبت خیار المجلس، خیار مجلس فی شیء من العقود سوى البیع، بیع کے علاوہ خیار مجلس ثابت نہیں ہے۔ لا یثبت الخیار المجلس فی شیء من العقود سوى البیع، بیع کے علاوہ کسی میں بھی خیار مجلس ثابت نہیں ہے۔ علماء امامیہ کے نزدیک، جیسا کہ تذکرہ میں علامہ نے کہا، تعلیق الارشاد میں کہا، اور ان دونوں کے علاوہ میں بھی کہا، اور اسی طرح اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے غنیہ میں، وعن الغنیہ الاجماع علیہ، اس پر اجماع ہے کہ خیار مجلس بیع کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔ وصرح شیخ فی غیر موضع من المبسوط، اس کے علاوہ مبسوط میں بھی علامہ نے شیخ نے جو ہے وہ واضح کیا ہے، بل عن الخلاف الاجماع علی عدم دخول فی وکالہ والعاریہ والقراض، بلکہ کتاب خلاف میں اجماع کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ خیار مجلس داخل نہیں ہے وکالہ، عاریہ، قراض اور حوالہ اور ودیعہ میں،
مگر یہ کہ انہ فی مبسوط بعد ذکر جملۃ من العقود التي يدخلها الخيار، مگر یہ کہ انہوں نے ایک کتاب مبسوط میں جو ہے وہ لسٹ اور فہرست بنائی اور تذکرہ کیا کہ وہ عقود جن میں خیارات حاصل ہوتے ہیں، اور وہ دوسری لسٹ بنائی ہے والتي لا يدخلها، جن میں خیارات جو ہے وہ داخل نہیں ہوتے۔ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ قَالَ وَأَمَّا الْوَكَالَةُ وَالْوَدِيَّةُ وَالْعَارِيَةُ وَالْقِرَاضُ وَجَعَلَ فَلَا يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِ الْخِيَارَيْنِ فِيهَا۔ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو کہ خیار مجلس اور خیار شرط جو ہے یہ ان کو کوئی بانے نہیں ہے ان وکالہ میں، ودیہ میں، عاریہ میں اور قراض اور جعلہ میں۔ کیوں؟ کیونکہ عقود جائزہ ہیں اور عقود جائزہ میں ہر وقت خیار حاصل ہوتا ہے۔ فیہا مانع انتہا فلا یمنع من دخول الخیارین فیہا مانع، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ ومرادہ خیار المجلس والشرط، اور اس میں خیارین سے مراد مجلس اور شرط۔ وحکا نحوہ القاضی، قاضی نے بھی اسی سے حکایت کی ہے۔ جی باقی اگلی سلائیڈ میں وَلَمْ يَعْلَمْ مَعْنَى الْخِيَارِ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ، پچھلی جو سلائیڈ میں بات چل رہی تھی اسی کو تسلسل دیتے ہوئے پہلے ان دو لائنوں کا معنی اور مفہوم بیان کر دوں۔ یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جو مبسوط کی کتاب میں ذکر ہوا کہ جعلہ، وکالہ وغیرہ وغیرہ میں خیار جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس کا معنی خیار، پھر کیا معنی ہے خیار کا، تو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، ان عقود میں یعنی جو جعلہ ہے، وکالہ ہے وغیرہ وغیرہ، پیچھے جو فہرست مبسوط میں تذکرہ کیا گیا ہے اس کا مبسوط میں بیان کیا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ تذکرہ میں اس کو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کتاب تذکرہ میں۔ اور لا معنی خیار، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خیار فی ہے ابداً، ان سارے عقود میں ہمیشہ خیار ہوتا ہے، خیار ابدی ہے، لہذا ان کا کہنا کہ ان میں بھی خیار ہے کوئی مفہوم اور معنی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات اس کی تعویل کی گئی ہے کہ کتاب دروس میں کہ یہاں جو خیار مراد لیا گیا ہے وہ ہے عدم و جواز و تصرف قبل انقضاء الخیار، خیار کے منقضی ختم ہونے سے پہلے کہ تصرف جائز نہیں ہے، یہ بیان کرنا مقصود ہو۔ دوبارہ میں بول دیتا ہوں، احتمال یہ دیا گیا ہے کہ جو مبسوط کتاب میں کہا گیا ہے کہ ان میں خیار جو ہے وہ موجود ہے اور ان میں موجود نہیں ہے، اور موجود نہیں ہے تو کہا گیا اس میں جعلہ، وکالہ وغیرہ وغیرہ، ان کی مراد یہ تھی کہ تصرف جائز نہیں ہے خیار کے منقضی ہونے سے پہلے۔ ٹھیک ہو گیا، آئیں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لم یعلم معنی الخیار فی هذه العقود، ان عقود میں خیار کا معنی معلوم نہیں ہے، بل جزم فی التذکرہ بانہ لا معنی للخیار فیہا، بلکہ تذکرہ میں کہا گیا ہے کہ ان کتاب تذکرہ میں علامہ نے ہی کہا ہے، علامہ کی جو دوسری کتاب، کہ لا معنی للخیار، خیار ان عقود میں خیار کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہے لگانے کا۔ کیوں؟ لأن الخیار فیہا ابداً، ان میں تو ہمیشہ ہمیشہ خیار رہتا ہے۔ عقود جائزہ ہیں، عقود جائزہ میں تو خیار ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ وَأَتَمَلَ فِي الدُّرُوسِ أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ عَدَمِ جَوَازِ التصرف قبل انقضاء الخیار، ہاں احتمال دیا گیا ہے کتاب دروس میں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ عدم جواز التصرف قبل انقضاء الخیار،
خیار کے منقضی ہونے سے پہلے تصرف جائز نہیں ہے۔ یہ احتمال کتاب دروس میں دی گیا ہے۔ شیخنا کا احتمال اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ